الرحیم فصل فی المتقابلات، یہ فصل متقابلات کے بیان میں ہے۔ معنی موضوع کے اعتبار سے 4 قسمیں گزر گئی اور معنی کے استعمال کے اعتبار سے بھی گزر گئی۔ اس کے بعد زور اور خفا کے اعتبار سے، زور کے اعتبار سے 4، خفا کے اعتبار سے 4، کتنے ہوتے ہیں؟ 8۔ کیا چلتا ہے اس میں؟ چارجنگ ہو رہی۔ زور کے اعتبار سے 4، خفا کے اعتبار سے 4، 8 قسمیں ہوتی ہے۔ اسی کو متقابلات بول رہے ہیں نا۔ کیا بول رہے ہیں؟ نعنی بہا الظاہر والنص والمفسر والمحکم، یہ فصل متقابلات کے بیان میں ہے، ظاہر، نص اور مفسر محکم، مع ما یقابلھا، اس کے ساتھ جو اس کے مقابلے میں ہیں، یعنی خفی، مشکل، مجمل، متشابہ۔ سمجھ میں آ گیا نا؟ تو یہ 4 اور وہ 4، 8 ہو گئے۔ اب ظاہر کے معنی، نص کے معنی، مفسر اور محکم کے معنی اور ان کی تفریعات ذکر کی جائیں گی۔ فالظاہر اسم لکل کلام ظہر المراد به للسامع بنفس السماع من غیر تأمل، ظاہر نام ہے ہر کلام کا جس کی مراد سننے والے کے لیے ظاہر ہو، صرف سننے سے، بغیر غور و فکر کے۔ ظاہر کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایسا لفظ ہوتا ہے کہ سننے والے کو اس کی مراد سمجھ میں آتی ہے۔ صریح سے الگ چیز ہے، یہ صریح سے الگ چیز ہے، سننے سے اس کی مراد سامنے والے کو سمجھ میں آتی ہے غور و فکر کیے بغیر۔ لیکن وہ بات بتانے کے لیے وہ لفظ لایا جانا کوئی ضروری نہیں ہے۔ اس میں ترتیب ہے، سمجھو۔ ظاہر وہی ہے، پھر نص جو ہے ظاہر بھی رہتا، نص بھی رہتا، پھر مفسر کیا رہتا؟ ظاہر بھی رہتا، نص بھی رہتا، مفسر بھی رہتا، پھر محکم کیا رہتا؟ ظاہر بھی رہتا، نص بھی رہتا، مفسر بھی رہتا، محکم بھی رہتا۔ تو ترقی من الاسفل الی الاعلی، سب سے چھوٹا ظاہر ہے، اس کا باپ کون ہے؟ نص ہے۔ اس کا باپ کون ہے؟ مفسر ہے۔ اس کا باپ کون ہے؟ محکم ہے۔ سمجھ میں آ گیا نا؟ والنص، اب نص، ظاہر اور نص دونوں کی تعریف کر کے دونوں کا حکم بیان کرتے ہیں۔ والنص ما سیق الکلام لاجلہ، نص وہ ہے کہ کلام اس کے لیے لایا جاتا ہے۔ تو یہاں پر بھی سننے سے وہ اس کے معنی واضح رہتے ہیں، سننے سے واضح رہتے ہیں، اور اسی بات کو بتانے کے لیے وہ کلام لایا جاتا ہے۔ تو عام طور پر سمجھو ہم لوگ جتنی آپس میں بات چیت وغیرہ کرتے ہیں وہ سب کیا ہوتی ہے؟ نص ہوتی ہے۔ اب میں جو بول رہا ہوں یہ بولنے کے لیے ہی بول رہا ہوں، سمجھ میں آ گیا نا؟ لیکن اس سے کوئی چیز اگر دوسری سمجھ میں آ رہی ہے تو وہ ظاہر رہتی ہے، ٹھیک ہے؟ نص وہ ہے کہ کلام اس کے لیے لایا جاتا ہے۔ اس کی مثال اللہ تعالیٰ کے قول میں، کس کی مثال؟ دونوں کی مثال، دونوں کی مثال، ظاہر کی بھی اور نص کی بھی۔ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اور اللہ تعالیٰ نے بے کو حلال کیا، ربا کو حرام کیا۔ اب اس سے ظاہر کو سمجھیں گے۔ اس آیت سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ بے حلال ہے، ربا حرام ہے، سمجھ میں آ رہا ہے، تو یہ ظاہر ہے۔ لیکن یہ آیت کس بات کو بتانے کے لیے لائی گئی ہے؟ اگر وہ چیز سمجھ میں آئی تو اس کو بولتے ہیں نص ہے۔ یہ آیت لائی گئی ہے ربا اور بے کے درمیان فرق بتانے کے لیے، ربا اور بے کے درمیان فرق بتانے کے لیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس آیت سے پہلے کافروں کا یہ دعویٰ ذکر کیا گیا ہے کہ انما البیع مثل الربا۔ کافر کیا کہتا؟ الذین یاکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس ذلک بانہم قالوا مثل الربا۔ کافر لوگ کہا کرتے تھے کہ بے ربا کے مثل ہے، کہ بے اور ربا دونوں سیم ہے، اس میں پیسہ لگا تو پیسہ بڑھ گیا تھا، اس میں پیسہ لگا بیٹھ گیا تھا، دونوں جو ہے ایک جیسا ہے۔ یہ بولے تھے نہیں بولے تھے کافر لوگ؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس سوال کے جواب میں، یعنی ان کے اس دعوے کے رد میں کیا فرمایا؟ احل اللہ البیع وحرم الربا، نہیں، دونوں ایک جیسے نہیں ہیں، بے تو حلال ہے، ربا تو حرام ہے، زمین آسمان کا فرق۔ سمجھ میں آئے گا نا؟ تو یہ آیت لائی گئی ہے چونکہ ربا اور بے کے درمیان فرق بیان کرنے کے لیے، لہٰذا یہ نص ہے۔ وَأَحَلَّ اللَّهُ فَالْآيَةُ سِيقَتْ لِبَيَانِ التَّفْرِقَةِ بَيْنَ الْبَيْعِ وَالرِّبَا رَدًّا لَمَّا ادَّعَاهُ الْكُفَّارُ، یہ آیت لائی گئی ہے فرق بیان کرنے کے لیے بے اور ربا کے درمیان، رد کرتے ہوئے اس کو جس کا دعویٰ کفار نے کیا تھا، یعنی من التسویہ، من بیانیہ ہے، من التسویۃ بینہما، یعنی ان دونوں کے درمیان برابری کا، ان دونوں کے درمیان برابری کا جو دعویٰ کفار نے کیا تھا، اس دعوے کو رد کر کے فرق بیان کر دیا گیا ہے۔ اب جیسے میں نے آپ سے پوچھا کیا نام ہے تمہارا؟ سید عباس۔ یہ سید عباس کیا نص ہے؟ کیونکہ میرے سوال کے جواب میں آیا ہے۔ تو جتنی ہم بات چیت کرتے ہیں وہ کیا ہے؟ نص، ٹھیک ہے؟ ہاں،
تو چونکہ انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ دونوں کے درمیان برابری ہے، اس دعوے کو رد کر کے بتایا گیا کہ برابری نہیں ہے، دونوں کے درمیان فرق ہے، یہ حلال ہے وہ حرام ہے. ٹھیک ہے. اچھا، انما البيع مثل الربا وقد علم حل البيع وحرمة الربا وحرمة الربا بنفس السماع فصار ذلك نصا في التفرقة ظاهرا في حل البيع وحرمة الربا. اور یقیناً جان لیا گیا ہے بے کا حلال ہونا اور ربا کا حرام ہونا صرف سننے سے. صرف سنے تو کیا بات سمجھ میں آ گئی؟ بے حلال ہے، ربا حرام ہے. تو وہ نص ہے تفریقے کے بیان میں اور ظاہر ہے بے کے حلال ہونے اور ربا کے حرام ہونے کے بیان میں. آئی بات سمجھ میں؟ ظاہر ہے کس بات میں کہ بے حلال ہے، ربا حرام ہے، سے سمجھ میں آ رہا ہے. اور نص ہے اس اعتبار سے کہ دونوں کے درمیان میں یہاں پر فرق بتایا گیا ہے، بیان کیا گیا. اور ایک مثال، وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاع. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا قول ہے جو سنتے ہی جو ہے اسے بہت خوش ہو جاتا ہے. کیا ہے وہ؟ تم نکاح کرو جو کچھ تم کو پسند ہو، جو کچھ تم کو پسند ہو. تمہاری اماں کو، تمہاری بہن کو، تمہاری چچی کو، تمہاری بہن کی ساس کو نہیں، بلکہ تم کو جو پسند ہے. سمجھ میں آ گیا نا صاحب؟ من النساء، عورتوں میں سے، مثنا، دو دو، اس سے اور خوش ہو جاؤ، تین تین، چار چار، کرنے کا نہیں لیکن سن کے خوش ہونے کا. سیق الکلام لبیان العدد. اچھا، یہ آیت لائی گئی ہے کس بات کے لیے لائی گئی ہے؟ عدد کو بیان کرنے کے لائی گئی. کیونکہ کافر لوگ کیا کرتے تھے بھائی؟ کئی کئی نکاح کرتے تھے، 10 10 12 12 20 20 25 25 50 50. سری کرشنا تو 16,000 بیویوں کو کرتے کہتے. سمجھ میں آ گیا نا سب؟ ہاں. تو عدد کو بیان کرنے کے لیے کلام کو لایا گیا ہے، عدد کو لایا گیا ہے. وقد علم الاطلاق والاجازت بنفس السماع. اور یقیناً جان لیا گیا ہے مطلق ہونا اور اجازت دینا نفس سماع سے. صرف سننے سے یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ آپ نکاح کر سکتے ہو، آپ کو نکاح کی اجازت. سمجھ میں آ گیا نا سب؟ صرف سننے سے کیا سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو؟ کہ وہ نکاح کی اجازت ہے، آپ تم نکاح کر سکتے ہو عورتوں سے. ہاں، مردوں سے نہیں. مرد عورتوں سے کر سکتا ہے، عورتیں مردوں سے کر سکتی ہیں، یہ سمجھ میں آتا ہے. سمجھ گئے؟ ہاں. تو مطلق ہونا جان لیا گیا ہے اور اجازت دینا صرف سننے سے. سننے سے سمجھ میں آتا ہے کہ نکاح کرنے کی اجازت ہے. لیکن آیت کس بات کو بتانے کے لیے لائی گئی ہے؟ کہ نکاح کی عدد بیان کرنے کے لیے، بیویوں کی تعداد کو بیان کرنے کے لیے اس آیت میں نکاح یہ بتایا گیا ہے، اس آیت کو لایا گیا ہے. فصار ذلك ظاہرا فی حق الاطلاق. تو وہ ظاہر مطلق ہونے کے حق میں، اور نص ہے عدد کو بیان کرنے کے حق میں. عدد کو بیان کرنے کے حق میں یہ آیت نص ہے، اور نکاح کی اجازت کے حق میں مطلق. کیا ہے؟ ظاہر ہے جی. نکاح کے مطلق بیان کرنے کے سلسلے میں، یعنی اجازت کے سلسلے میں نص. ٹھیک ہے. وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ تعالیٰ. اور ایک مثال دے رہے ہیں، قَوْلُهُ تعالیٰ لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً. یہ او جو ہے الان کے معنی میں، کیا کے معنی میں بھائی؟ الان کے معنی. نہیں گناہ ہے تم پر اگر تم طلاق دے دو، اگر تم طلاق دے دو عورتوں کو، جب تک کہ تم نے ان کو نہیں چھوا، یہاں تک کہ تم نے ان کے لیے نہیں او تفریض لہن فریضہ، او کے معنی میں سے یا تم نے ان کے لیے فریضہ مقرر نہیں کیا. لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فریضة متعوهن. یہاں بتایا گیا ہے کہ اگر تم نے عورتوں کو طلاق دیا، جن عورتوں کو تم نے نہیں چھوا اور تم نے ان کے لیے کوئی مہر مقرر نہیں کیا، اس کے لیے لایا گیا. یہ سمجھ میں آئے گا نا سب؟ نص فی حکم من لم یسمى لها المہر. یہ نص ہے اس عورت کے حکم میں جس کے لیے مہر مقرر نہیں کیا گیا. لم یسمى مانے نہیں مقرر کیا گیا. اس آیت میں اس عورت کا حکم بیان کرنے کے لیے اس آیت کو لایا گیا ہے جس کو مہر مقرر نہیں کیا گیا ہے. سمجھ میں آ گیا نا صاحب؟ اور چھونے سے پہلے پہلے بھی ہے. اچھا، وَظَاهِرٌ فِي اسْتِبْدَادِ الزَّوْجِ بِالطَّلَاقِ. اور یہ آیت ظاہر ہے، ظاہر ہے شوہر کے مستقل ہونے کے بارے میں طلاق کے ساتھ. مطلب یہ کہ اسی آیت کے ظاہر سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ طلاق کون دے سکتے ہیں؟ شوہر دے سکتا ہے، بیوی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے. کیونکہ ان طلقتم النساء فرمایا، اگر تم نے عورتوں کو طلاق دی. یہ نہیں فرمایا کہ اگر تم اور تم دونوں مل کے آپس میں طلاق دے لو، یا جو تم طلاق دینے کی جو درخواست کرو عورت قبول کرے، ایسا نہیں فرمایا گا. بلکہ فرمایا گا اگر تم نے
عورتوں کو طلاق دی ہو. اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ طلاق کا مالک کون ہے؟ مرد ہے. اس آیت سے سمجھ میں آتا ہے. لیکن یہ آیت لائی گئی کس بات کو بتانے کے لیے؟ اس بات کو بتانے کے لیے کہ جس عورت کے لیے مہر مقرر نہیں کیا گیا تھا اس کا حکم یہ ہے کہ اس کو جو ہے کیا دینا ہے؟ متا دینا ہے. آگے آ رہا وہ اگر چھونے سے پہلے کر دیے تو ٹھیک ہے نا صاحب. وَإِشَارَةٌ إِلَىٰ أَنَّ النِّكَاحَ بِدُونِ ذِكْرِ الْمَهْرِ يَصِحُّ، اور اشارہ اس بات کی طرف کہ نکاح بغیر مہر کے ذکر کے بھی صحیح ہو جاتا ہے. کیونکہ اگر تم نے مقرر نہیں کیا ہو اور طلاق دے رہے ہو، مطلب شادی ہوئی تو طلاق دیتے نا بھائی، تو اس سے مطلب یہ ہے کہ اگر مقرر نہیں کرے تو بھی شادی ہو جاتی ہے مگر ڈیفالٹ مہر آ جاتا. کیا ہے وہ ڈیفالٹ مہر؟ مہر مثل. اس کو ڈیفالٹ مہر بولتے ہیں. مہر یعنی کہ شریعت میں جو مقرر ہے، طے شدہ ہے، وہ مہر مثل ہے. اگر تم آپس میں مقرر کرتے وہ ہٹ کے وہ آ جاتا. اگر تم مقرر نہیں کرے تو وہ جو ڈیفالٹ ہے پہلے سے ڈیفالٹ سیٹنگ وہ آ جاتی پہلے سے مہر مثل کی ہے. ٹھیک ہے. اور اشارہ اس بات کی طرف بول میاں بس کہ نکاح بغیر مہر کے ذکر کے صحیح ہے، بغیر مہر کے صحیح نہیں ہے کہ ذکر کے، کیونکہ بغیر مہر کے نکاح اگر کرے بھی تو مہر کی شادی ہو جاتا. ٹھیک ہے نا بھائی. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول، اور ایک مثال دے، 3 مثالیں قرآن مجید سے دی اور ایک مثال ہاں وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ علیہ السلام. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے مَن مَلَكَ ذَا رَحْمٍ مَحْرَمٍ مِّنْهُ عُتِقَ عَلَيْهِ، جو آدمی ذو رحم محرم کا مالک ہو. جو آدمی ذو رحم محرم کا مطلب کہ رشتہ دار بھی ہے اور حرمت والا بھی ہے، حرام بھی ہے. بعض رشتہ دار ہوتے ہیں حرام نہیں ہوتے، بعض حرام ہوتے ہیں رشتہ دار نہیں ہوتے. اب بولیں گے کیسا؟ اب جیسے عباس میاں جو کسی سے نکاح کرے ایک خاتون سے، اب اس خاتون کی اماں سے نکاح کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. انہیں حرام ہو گئی مگر رشتہ دار ہے کیا پہلے سے؟ نہیں، کچھ بھی نہیں ہے انہیں، تو یہ ہے حرام لیکن رشتہ دار نہیں ہے. بعض رشتہ دار ہوتے ہیں حرام نہیں ہوتے، جیسے کہ ان کی خلیری بہن رشتہ دار ہے نہیں ہے، ہاں خالہ کی بیٹی رشتہ داری سے مگر حرام ہے کیا؟ نہیں ہے. نکاح کر سکتے نا. ہاں. تو ذو رحم محرم کا مطلب ہے کہ رشتہ دار بھی ہونا حرام بھی ہونا، جیسے کہ خالہ، اسی طرح پھوپھی، بانجی وغیرہ. اچھا خالہ کی جگہ پہ اگر وہ ماموں ہے تو وہ بھی ذو رحم محرم کہلاتے ہیں. کیا کہلاتے ہیں؟ ذو رحم. ایسے قریبی رشتہ دار کہ مرد کے لیے عورت، عورت کے لیے مرد حرام ہوتے ہوں، ویسے قریبی رشتہ دار کو کیا بولتے ہیں؟ ذو رحم محرم. محرم بھی بولنا ساتھ میں. سمجھ میں آ گیا نا سب؟ تو اب یہاں کیا ہوا بھائی؟ اگر کوئی آدمی اپنے ذو رحم محرم کا مالک ہو جائے، جیسے عباس میاں غلاموں کی منڈی سے جا کے غلام خرید رہے، وہ اتفاقاً کس کو خرید لیے؟ بھتیجے کو خرید لیے، چچا کو خرید لیے، یعنی تو ماموں کو خرید لیے. تو خریدتے ہی کیا بن گئے؟ مالک بن گئے اور انہیں آزاد ہو گیا. ایسا تو یہاں پر بتایا گیا، دیکھیے مم ملک، الفاظ میں غور کرو. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے جو آدمی مالک ہوا ذو رحم محرم کا وہ اس پر آزاد ہو جاتا ہے. عتق علیہ، وہ اس پر نص فی استحقاق العتق للقریب، یہ نص ہے، یہ حدیث نص ہے آزادی کے مستحق ہونے میں قریبی رشتہ دار کے لیے. قریب بولے تو رشتہ دار، قریبی رشتہ دار کے لیے آزادی کے مستحق ہونے میں یہ حدیث لائی گئی ہے. یعنی یہ بات بتایا گیا ہے کہ عباس میں اگر ایسا کرے تو انہیں آزاد ہو جاتا. اس بات کو بتانے کے لیے حدیث کو لایا گیا ہے. یہ ہے اس کا نص. ٹھیک ہے. لیکن جو ہے ظاہر کیا ہے دیکھیے اس میں، وَظَاهِرٌ فِي ثُبُوتِ الْمِلْكِ لَهُ، اور ظاہر ہے اس کے لیے ملکیت کے ثابت ہونے میں، اس کے لیے ملکیت کے ثابت ہونے میں کیا ہے؟ ظاہر ہے. ظاہر کیا بات ہوئی؟ آپ نے فرمایا مم ملکا، جو مالک ہو جائے، تو مطلب یہ کہ عباس پہلے اس کا مالک ہوا تھا. سمجھ میں آ گیا نا؟ تو ظاہر ہے یہ حدیث اس کے لیے ملکیت کے ثبوت میں. آئی بات سمجھ میں؟ تو نص کا مطلب ہوتا ہے کسی بات کو بتانے کے لیے کوئی کلام لایا جاتا ہے تو وہ کلام نص کہلاتا ہے. لیکن اس کلام سے کوئی چیز سمجھ میں آ رہی ہو بغیر غور و فکر کے یوں ہی، تو وہ ظاہر ہے. تینوں مثالیں دے دی گئی. اب ظاہر اور نص کا حکم بیان کر رہے ہیں، دیکھیے پڑھیں گے. عقیل اچھا ٹھیک ہے چلے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.